ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ ایک صاحب نے کسی نے سوال کیا ہے تو نماز جنازہ خود دعا ہے۔ ہم جب نیت کرتے ہیں نماز جنازہ میں تو کیا نیت کرتے ہیں کہ اس میت کے لیے دعا، میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں یعنی اس میت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو نماز جنازہ میں دعا ہی ہے۔ آپ پہلی تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ ثنا بھی دعا ہے، درود شریف بھی دعا ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے درود وہ بہت ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے لیے تاثیر رکھنے والا عمل ہے، تو اس لیے درود پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ساری کی ساری دعا ہے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، حاضرین کی بخشش فرما، غائبین کی بخشش فرما، مردوں کی بخشش فرما، عورتوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ جس کو زندگی دے اس کو اسلامی زندگی دے، جس کو موت دے اس کو ایمانی موت دے۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے، ایک عمومی دعا ہے۔ اس عمومی دعا کے اندر جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی دعا شامل ہے۔ تو چونکہ جنازے کی نماز خود ہی دعا ہے تو پھر مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ البتہ تدفین کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور اولئک هم المفلحون تک قرآن پاک پڑھے اور پائنتے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک پڑھے، اور اسی میں دعا شامل ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ سب دعائیں ہی ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی یا خطا ہو گئی، ولا تحمل علینا اسرا، کوئی بوجھ ہمارے اوپر ایسا نہ ڈال دے جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ایسا کوئی وزن ہم پر نہ ڈال جس کی برداشت کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہم پر مہربانی فرما، ہمیں معاف فرما۔ یہ سب کے سب دعائیں ہی ہیں تو اس لیے اس موقع پر دعا کرنا چاہیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انتقال کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، بالکل نزدیکی اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان قریبی رشتہ داروں کو تھوڑی دیر کے لیے میت کے ساتھ رہنا چاہیے، چونکہ وہ ایک نئے عالم میں چلا گیا ہے۔ اس نئے عالم میں وہ نیا ہے، کہتے ہیں لکل داخل دہشت، نیا آدمی جب بھی کوئی مجلس میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک دہشت ہوتی ہے، وہ جلدی سے مجلس سے مانوس نہیں ہو پاتا، وہ مجلس میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جس سے پہلے سے انس ہو۔ تو جنازے قبر کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے رہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، یعنی اس کے لیے تو بہت لمبا وقت لگتا ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر 5-7 منٹ وہاں اطمینان سے رکیں، لیکن نوحہ، گریہ وزاری، حد سے زیادہ رونا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ صبر کا موقع ہوتا ہے، صبر کر کے وہاں رکیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔